अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे आज के दिन, जब हम देख रहे थे कि कुछ कल पॉलिटिकल एक हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के हवाले से जो है वो कुछ पॉइंट आउट चीज़ें की गई, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मीडिया के अंदर बातें की गई जिसकी वजह से अपोजिशन की जानिब से धरने की या प्रोटेस्ट के हवाले से या लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बातें की गई, उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आज वाज़ेह तौर पर दिखाई दिया। ये सेंटिमेंट्स ऑब्वियसली मार्केट को काफ़ी हद तक हर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि मार्केट के लिए नंबर्स बहुत अच्छे हों। साथ साथ जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं तो फिर ये ऐसे इकदाम करना और मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना, ये भी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं नेगेटिव या फिर मुल्क को जो है वो डैमेज करने के ज़ुमरे में आता है। तो ओवरऑल आज के दिन हमने देखा स्टॉक मार्केट के नंबर्स भी हर्ट होते हुए दिखाई दिए, मार्केट के नंबर्स भी स्ट्रांग थे, IMF की जानिब से चीज़ें भी बेहतर चल रही हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान को बेहतर जो है वो सराहती है, उसकी जो कारकर्दगी है। साथ साथ अगर इकोनॉमी की पोजीशंस देखें या मार्केट के नंबर्स देखें या फिर ओवरऑल जो अब टेंट्रम्स देखे जा रहे हैं, सब कुछ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो है वो थोड़े से सेंटिमेंट्स हर्ट होते हुए दिखाई दिए। तो फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, मार्केट परफॉर्मेंस देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,190.02 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 42,190.03, सेम एज द ओपनिंग। लोअर वाज 41,490.13 एंड फाइनली क्लोजर 41,540.03, यानी कि 650 पॉइंट्स का डिक्लाइन स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 265.42 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेन्स 70.1 मिलियन शेयर्स का, वैल्यू इज गुड 7.71 बिलियन रुपीस, क्योंकि हम डेली बेसिस पे 6 to 7 बिलियन वैल्यू देख रहे हैं। वॉल्यूम लीडर्स में आप देख सकते हैं ऑन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.13 के डिक्लाइन के साथ, 1.42 पे क्लोजर, 35.39 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। जी टेक BR 0.29 का डिक्लाइन देखा गया, 0.02 पे क्लोजर रहा, 14.52 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड के इलेक्ट्रिक 0.11 का डिक्लाइन, 2.79 पे क्लोजर, 12.33 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम लीडर्स भी काफ़ी हद तक एक रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेनी स्टॉक्स है, 30 स्क्रिप्ट्स की बाइंग है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट सऊदी अरेबिया का, कैसा दिखाई दे रहा है, कितनी ज़्यादा वहाँ पे उनकी जब मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान साहब से, कितना इम्पॉर्टेंट था ये विजिट, और साथ साथ जो ये चीज़ें चल रही हैं, जो अभी एक इकोनॉमिक सिनेरियो देखा जा रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी जा रही है, ऑयल प्राइसेस के हवाले से चीज़ें हैं, ओपेक की मीटिंग्स हैं, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस के नंबर्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर ये मीटिंग कितना ज़्यादा, ये विजिट के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साबित हो सकती है। साथ साथ बायलैटरल रिलेशन, ऑब्वियसली सऊदी अरब के साथ एक हमारा फ्रेंडशिप कह ले या एक रिलीजियस वे में कह ले, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग दिखाई देती है। तो हमारे लिए ये विजिट या हमारे लिए सऊदी अरब की जो एक अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कितना ज़्यादा विजिट इस मामले में भी इंपॉर्टेंट होगा वो भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ ऑब्वियसली हमारे जो एक स्ट्रेंथन हो जाए रिलेशनशिप है पाकिस्तान के और सऊदी अरब के, साथ साथ रुपी की जो थर्ड डे है जिसमें हम कंसेक्यूटिवली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देख रहे हैं, यानी कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी को अप्रिशिएट होते हुए देखना, ये भी एक अच्छा साइन, एक गुड साइन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल, फिर इकोनॉमी के नंबर्स भी डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैदुर रहमान साहब, आप सीनियर बिजनेस एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे तलहा अहमद साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और स्टार्टअप एक्सपर्ट भी हैं। सो मैं जुनैद साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। जुनैद साहब, क्या दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक नंबर्स कैसे चल रहे हैं आजकल? थोड़ा सा आपने देखा कल खासकर जब ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया तो आज मार्केट ने डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट दिया, हालांकि इट्स नथिंग कि आप जो है वो थोड़ा सा क्यों बिजनेस को हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जब सारी चीज़ सेट चल रही है। सो इकोनॉमी की हमारी सिचुएशन, एक तरफ वो हालात जबकि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, दूसरी तरफ अब जबकि फ्लरिश होने जा रहा है, तो ये सिनेरियो प्लीज़। जी थैंक यू ताजा। आपने अभी बड़ी अहम बात की, आपने एक जिक्र किया रिगार्डिंग द विजिट ऑफ PM साहब सऊदी अरब जो है, तो नो डाउट एज अ हिस्ट्री अगर आप देखें
تو پاک سعودی ریلیشن شپ جو ہے اٹس بیسکلی گون تھرو مینی چیلنجز بٹ دیو آلریڈی ہر دفعہ جو ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کیا ہے. جو ریسنٹ جو بھی وزٹ ہوئی ہے پی ایم صاحب کی, اس میں بڑی اہم ڈسکشنز عمل میں آئی ہیں. ایک تو اس میں سے کچھ چیدہ چیزیں آپ کہہ لیں کہ ریگارڈنگ سم اولڈ انیشیٹو جو لیے گئے تھے, $3 بلین کی ایک فیسلٹی ہے, اس کی رول اوور کی جو ہے وہ بات ہے, ڈیولپمنٹ کی آئل کی بات ہے, پلس اس کے ساتھ ایک ریفائنری جو ہے وہ $10 to $12 بلین کی انویسٹمنٹ کی جو ہے گوادر کے اندر, اور اس کے اوپر بھی جو ہے کافی اہم پیش رفت جو ہے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ ایک پروجیکٹ تھا جو کہ کچھ عرصے سے انیشیٹ ہوا ہے, بٹ اس کو ایک پش چاہیے, جیسے کہ خود پی ایم صاحب نے وزٹ کیا اور اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے $12 بلین ایک ہیوج انویسٹمنٹ. جی دیکھیں جیسے آج کل کے حالات میں جیسے کہ فارن ایکسچینج جو ہے از ویری ویلیوبل ہماری کنٹری کے لیے, تو اس میں نو ڈاؤٹ اٹ از اے ویری ہیوج انویسٹمنٹ. پلس اس کے علاوہ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے کہ جو ہماری فیول کی نیڈز ہیں, جو ہماری آپ کہہ لیں انرجی نیڈز ہیں, وہ بھی ڈیفینیٹلی اس سے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایز آف ہوتی نظر آئیں گی ہمیں انشاءاللہ. پلس ایک انیشیٹو ہے جو 10,000 میگا واٹس کا جو ہے سولر آپ کہہ لیجیے پارک کہہ لیں, یا یہ ایک ویژن ہے اس گورنمنٹ کا جو کہ پی ایم صاحب نے لیا ہوا ہے, وہ اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ اس پہ انوائٹ کیا گیا ہے انویسٹرز کو وہاں سے کہ وہ اس میں آ کے انویسٹ کریں, اور ایز اے آپ کہہ لیجیے کمرشل اینگل کے اوپر اس کو, تاکہ یہ جو اپرچونیٹی ہے اس سے بیسکلی اٹس ٹو افیکٹ. ایک تو یہ کہ انویسٹمنٹ بھی آتا ہے فارن انویسٹمنٹ, پلس ہماری انرجی نیڈز جو ہیں وہ بھی اس سے ہماری اکنامیکل انرجی جو ہے وہ ایڈریس ہو سکتی ہے. سولر کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹ کوڈ بی اے گڈ انیشیٹو. پلس سعودی بزنس کے ساتھ ہماری اچھی بانڈنگ بھی بنے گی گوئنگ فارورڈ. اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات اس میں یہ بھی ہوئی ہے کہ جو ایڈ وغیرہ کہہ لیجیے, جو لونز وغیرہ ایکسٹینڈ ہوتے ہیں اس میں لمیٹیشن ہوتی ہے ٹو بی یوزڈ ان سرٹن ایریاز اونلی جو ہے. تو اس دفعہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو بجٹری ایکسپینسز ہیں اس میں بھی اس کو الاؤ کیا جائے ایڈ وغیرہ کو یوز کرنے کے لیے, اسپیشلی فار دس ایئر. تو دس از سم تھنگ وچ از سم تھنگ نیو ڈیولپمنٹ. فلڈ کی وجہ سے تو ہمیں ایک نیڈ بھی ہے نا ہماری. جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ ظاہر اس وقت ہماری ڈائنامکس بالکل چینج ہو چکی ہے. چلیں جنید صاحب, یہاں میں آپ کو پاز کروں گی, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, جنید صاحب بھی موجود ہیں, ابھی محمد طلحہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, تو میں جنید صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گی. ایکچولی جنید صاحب اوور آل جو یہ وزٹ تھا, ہم وزٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس میں جو ایک امپورٹنس یہ دکھائی دے رہی ہے کہ انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آ چکے ہیں. سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب جو ایک انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر, وہ کتنی امپورٹنٹ ہو جائے گی, اور اب ہماری نیڈ بھی ہے, فلڈ کے آنے کے بعد ہماری ضرورت بھی ہے, ہماری جو ایک ڈائریکٹلی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. جی بالکل. دیکھیے آپ نے ذکر کیا کچھ انیشیٹوز کا جو ابھی ڈسکس ہوئے ہیں پی ایم صاحب کے وزٹ میں, سعودی وزٹ میں. اس کے علاوہ دیکھیے سعودی عرب جو ہے اٹ سیلف آن اٹس اون, وہ خود بھی ایک ڈیولپمنٹ فیز میں چلے گئے ہیں. بہت میسو انویسٹمنٹس ہو رہے ہیں ان کے یہاں ٹورڈز ٹو جنریٹ بزنس, ٹو جنریٹ انفراسٹرکچر, ٹو جنریٹ انٹرنیشنل ان کا جو ایک آپ کہہ لیں ایک اپیل. تو وہاں پہ آلریڈی ہماری ان کی, اور آپ دیکھیں پارٹنرشپ تو بڑی ٹائملی ہے. آئی وڈ سے کہ اٹس اے ویری ٹائملی وزٹ, اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے جو انیشیٹوز وہ لوگ لے رہے ہیں اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے, وی کین آلسو بی گڈ پارٹنرز, اینڈ ہمارا بھی اس سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا بہتری کا جو ہے. جہاں تک بات ہے دیکھیں انویسٹمنٹس کی, تو انویسٹمنٹس تو دیو آلویز بین ویلکمڈ ان پاکستان, بیکاز ہمارے جو کچھ اسٹرینتھس ہیں ہماری اکانومی کی جو ہیں, جو کہ ہم بہتر طور پہ فارن انویسٹمنٹس کو جو ہے وہ کیٹر کر لیتے ہیں. پلس بٹ اونلی تھنگ از اسٹیبلٹی. اگر تھوڑی سی بھی اسٹیبلٹی جو ہے جیسے کہ بنتی ہے, اینڈ دین تھوڑا بہت پھر ایشوز آ جاتے ہیں, تو اگر اسٹیبلٹی جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہے آنے والے دنوں میں, اور ابھی تو ڈیفینیٹلی انویسٹرز ور واچنگ کیپنگ واچ کہ یہاں حالات کیسے جا رہی ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی اٹ کوڈ بی اے گڈ موو. رائٹ. چلیں جی طلحہ آپ سے بات کرتے ہیں.
پلیز یہ بتائیے کہ آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی ہے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے، ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال تھوڑی سی پولیٹیکل جو ہے وہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ ہم امپیکٹ میں رہتی ہے ہمیشہ. ابھی بھی جب ایک لانگ مارچ کے حوالے سے ڈیٹ دی گئی ہے تو آج مارکیٹ جو ہے وہ کافی سینٹیمنٹس میں رہتی ہے. ڈر جاتے ہیں لوگ کہ نہیں کیش میں بیٹھیں گے، ابھی نہیں کام کریں. کیوں یہ زیادہ ایک پولیٹیکلی ڈرانے کی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے یرغمال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ بزنسز جب چل رہے ہیں، مارکیٹس چل رہی ہیں، جب اکانومی فائنلی اب ریوائول کی طرف ہے تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف تھینک یو کہ آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام کے لیے. یہ جو آپ کا کوشچن ہے اور جو بات کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ اس سینیریو میں یہ ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی کی جس طرح سے بات کی جاتی ہے تو کرنٹ جو اپوزیشن ہے ہماری، انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اور اگر وہی اپوزیشن بینچز میں جاتے ہیں تو وہ جو گریوٹی ہے سچویشن کی، جو اکنامک ہماری گریوٹی ہے اس کو ریئلائز نہیں، ان کو ریئلائزیشن شاید ہو بھی لیکن انفارچونیٹلی وہ کسی اور طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک ایشو جو ہے وہ انرجی کرائسس کی فارم کے اندر اگلے 2 سے 3 سال میں جو ہمارے گیس کے ریزروز ہیں، کہا یہ جا رہا ہے، جو ایکسپرٹس ہیں دے آر سیئنگ کہ دے ول ڈپلیٹ. اگر تھوڑا سا آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں تو یہ بہت بڑا کرائسس ہے جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ فرٹیلائزر سیکٹر کے اوپر ہے، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہے. پھر ہمارے جو اس وقت جو فیول اگر ہم جس طرح سے دیکھیں اس کی جو پرائسز ہیں انفارچونیٹلی جس طرح سے میٹ اپ نہیں کر پا رہے ہیں جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے، تو فیول ایک بہت بڑا چنک ہے. تو یہ جو بزنسز ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے یہاں پر 2-3 پیرامیٹرز ہیں. اگر ہم گلوبل باڈیز کے پاس جاتے ہیں، مانیٹری انسٹیٹیوشنز کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ آپ فیول کی پرائس بڑھا دیں، الیکٹریسٹی ٹیرف کو انکریز آپ کر دیں. نا ان چیزوں کے اوپر ڈائریکٹلی ہمارے جو بڑے بزنسز ہیں اور جو چھوٹے بزنسز ہیں دے آر ٹوٹلی اور آلموسٹ ریلائنگ آن دیز فیکٹرز. دو ہیومن لیبر چیپ ہے ہمارے پاس لیکن یہ بغیر بجلی کے بغیر گیس کے کس طرح سے کام ہو سکتا ہے. اسی کو اگر ہم پیرالل میں دیکھیں جس اکانومی کے اندر جس سچویشن میں ہم کام کریں، دس اے گلوبل ورلڈ، ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں وہ وہی پروڈکٹس وہی چیزیں بہت چیپر ریٹس کے اوپر پرووائڈ کریں. لیبر صرف، یا ہم بات کرتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی، ہیومن کیپٹل کی، وہ ہمارے یہاں بھی گرو ہو رہا ہے لیکن ہم جو دوسری چیزیں ہیں جس طرح سے ہم نے بات کی یوٹیلیٹیز کی اور وہ انفراسٹرکچر کی، وہ جو چیزیں، تو ہماری اپوزیشن کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے. بہت کرٹیکل ٹائم ہے، گلوبل سینیریو جس طرح سے چل رہا ہے، دنیا دوبارہ سے بائی پولر ورلڈ کی طرف موو کر رہے ہیں اور یہ ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو رفٹ ہے جو مڈل ایسٹ میں نظر آ رہا ہے یو ایس کو لے کے اور دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کو لے کے، سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپوزیشن جو ہماری ہے وہ ریئلائز کرے. اچھا، اس صورتحال میں جو پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ ہے سعودی عرب کا، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں طلحہ؟ یہ دیکھیں سعودی عرب ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے وہ ایک آل ویدر، اٹس جسٹ لائک آل ویدر فرینڈ فار پاکستان. تو یہ سعودیز کی طرف ہمیں اوبیسلی دیکھنا بھی اس لیے ہے کیونکہ ہمارا جو فیول کا جو چنک ہے وہ ہمارے امپورٹ بل کا آلموسٹ اٹس لائک 33%، 35% آف دیٹ. اور ساتھ ساتھ اگر ہمیں کچھ ادھر سے ریلیف آتا ہے ہمارے، کیونکہ بہت زیادہ اس وقت حالات جو ہیں خاص طور پہ بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، تو یہ سعودیز کی طرف سے اگر کوئی گرین سگنل ہمارے پاس آتا ہے، کوئی اچھی اس میں کوئی ایک تو ہمیں یہ کہ ان کے آنے کا بھی ہے نا، ان کے اینڈ آف دی نومبر وہ آئیں گے بھی یہاں پر محمد بن سلمان صاحب، تو اٹ مینس کہ یہ پاکستان کے لیے تو بہت ہی اچھا ایک وزٹ ہوگا. اور اس طرح سے گلوبل شفٹ آیا جو پالیسی کے اندر جو یو ایس کی طرف سے، تو پاکستان کے لیے شاید یہ ایک اچھی، تو اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا فارورڈ آنا چاہیے پازیٹیو سینٹیمنٹ میں، تو اور گورنمنٹ کو بیک کرنا چاہیے کنٹری کو، جو اکانومی کی جو سچویشن ہے اس وقت اس کو، تاکہ اسٹیبلائز کیا جا سکے. رائٹ. جنید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بھی تھوڑا سا انہوں نے پوری دنیا کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ سچویشن چینج ہو رہی ہے، ایک ریسیشن کی طرف آ رہے ہیں، سب اپنا اپنا سب سے پہلے کر رہے ہیں اور بعد میں دوسروں کے لیے دیکھ رہے ہیں. سو پاکستان کے اندر جو ایک فلڈ کے آنے کے بعد کراپس کی سچویشن ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے ویژن کو تھوڑا سا اور کنفائنڈ کریں، یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں نیڈ ہے، ہمارے پاس ایکسپورٹ کے نمبرز جنریٹ ہوتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر سے، ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کاٹن کی، اور کاٹن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری کراپ سے فلفل ہوتی ہے. سو مائی پوائنٹ اس کہ یہ کیا دکھائی دے رہا ہے اس بار کی کراپ کتنی ہوگی، کیا ڈیمیج ہوا ہے، اور اگر ڈیمیج ہوا ہے تو وہ کیسے پورا ہوگا؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے. آپ کے سوال کا پہلا حصہ آپ نے شروع کیا تھا، آپ نے ذکر کیا تھا انٹرنیشنل سینیریو کا جو ہے. دیکھیں اگر ہم یورپ کی بات کریں اس وقت تو جرمنی از ون آف دا لیڈنگ اکانومیز آف یورپ رائٹ ناؤ. اس وقت یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 534 بلین یوروز کا جو ہے وہ ان کا ڈیٹ جو ہے 150 کمپنیز ٹاپ کمپنیز کا جو اماؤنٹ ہوا ہے 20% انکریز کیا ان دا لاسٹ
1 year, and mainly due to the energy cost, because of the high fuel cost they are facing. अच्छा, now this is something which is also being faced by other European countries. अब वहाँ पे भी एक किस्म की आप कह लें रिसेशन और स्टैग्नेशन आ रही है, because when the cost is going high, इन्होंने इस किस्म की हालात बहुत अरसे बाद फेस किए हैं. तो अल्टीमेटली हमारी मार्केट्स हैं वो जो यूरोप है, यूएसए हमारी मार्केट्स है, नाउ दे आर फेसिंग वेरी हाई इन्फ्लेशन नंबर्स. टेक्सटाइल इज़ अ कम्फर्ट गुड, बेसिकली इट कम्स इन अ सेकंड प्रायोरिटी. जो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है ऐसे हालात में जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है किसी भी इकोनॉमी की, तो वहाँ पे ग्रोसरीज और हेल्थ एंड एजुकेशन बिकम्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड दीज थिंग्स बिकम, तो उसकी वजह से डिमांड इज़ गेटिंग हर्ट. बेसिकली जो डिमांड एक होती थी एग्जिस्टिंग, वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रही है. बेसिक नेसेसिटीज वो देखते हैं क्या चाहिए, अदरवाइज ये कि बाकी चीज़ों को थोड़ा सा एग्जैक्टली तब जिसकी वजह से ज़ाहिर है उनकी सेल्स हर्ट हो रही है वहाँ पे, उनकी कंपनीज की उनकी डिमांड हर्ट हो रही है, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है. ना कि हमारे ऊपर, इवन हमारे जो रीजनल कंपिटिटर्स हैं लाइक बांग्लादेश है, वियतनाम है, टेक्सटाइल के हवाले से नेबरिंग कंट्री हमारा, तो इवन दे आर फीलिंग द पेन इसका जो है. तो हैविंग द सिचुएशन राइट नाउ, इन हालात में हमें और ज़्यादा मोहतात होना है, और ज़्यादा फैसले एहतियात से करने हैं, और ज़्यादा चीज़ों को, क्योंकि उसकी वजह कि हम ऑलरेडी एक नॉट इवन एक डोमेस्टिक बल्कि इनफैक्ट हम एक इंटरनेशनल फ्रेजाइल सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे. तो जुनैद साहब इसी सिचुएशन के अंदर, अगर मैंने क्रॉप का जो आपसे क्वेश्चन किया है कि इसी सिचुएशन के अंदर अगर क्रॉप्स भी हमारे जो है वो हम डैमेज हो जाते हैं, तो फिर हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना. देखें, क्रॉप हमारी जो इस साल है वो डेफिनेटली इट हैज़ बीन डैमेज्ड. उसको फ्लड की वजह से बहुत डेवास्टेटिंग फ्लड था. इवन तमाम दुनिया ने उसको रिकग्नाइज़ किया. इवन यूएन की जो जनरल सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि ही इज़ नेवर सीन अ डिजास्टर लाइक दिस. तो इट इज़ बेसिकली वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट हमें इसको फेस करना है. तो इन शॉर्ट ये कि हमारी जो क्रॉप है अराउंड 6 मिलियन बेल्स तक नज़र आ रही है इस साल, जो कि हमारी जी बिल्कुल जो हमारी कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा कम है. अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? हमारे पास एक आप कह लीजिए कि पिछले 2-3 साल से भी हम अपनी प्रोडक्शंस जो है वो उतनी नहीं कर पा रहे थे जितनी हमारी कंजम्पशन है, मगर बहरहाल हालात बेहतर थे. तो हम ऑलरेडी एक इम्पोर्ट चेन में थे, हमारी इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी इम्पोर्ट चेन में है. इसमें एक फॉर्चुनेट बात ये हुई है कि पिछले चंद माह में जो है वो न्यूयॉर्क कॉटन जो है वो काफ़ी नीचे आई है. तकरीबन $1 पर पाउंड से के बजाय वो तकरीबन 78 सेंट्स दिसंबर की जो है वो ऑफर मिल रही है, कोट हो रही है स्पॉट के ऊपर. तो दैट मीन्स के दैट इज़ आप कह लें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि इस वक्त टाइमिंग इज़ वेरी राइट. पाकिस्तान के साथ हमेशा ऐसे बिल्कुल. तो आप कह लें इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बड़ा टाइमली ये एक आपके लिए मैच मेकिंग हुई है कि, और इस वक्त लोग कैपिटलाइज भी कर रहे हैं. लॉट ऑफ मिल्स आर बाइंग कॉटन राइट नाउ, दे हैव ऑलरेडी गॉन इनटू इंपोर्ट. तो वी फील कि अ साइजेबल क्वांटिटी ऑफ कॉटन हैज टू बी इंपॉर्टेंट इफ वी हैव टू रन द इंडस्ट्री. अब इसका डाउन साइड ये कि गवर्नमेंट अपना जो है वो किरदार रोल प्ले कर रही है जी. अपना. अब हमें इसमें खाली हमारा डाउन साइड ये कि हमारे डॉलर्स खर्च होते हैं उसके अंदर, बिकॉज हमारी फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है. बट ड्यू टू दिस ईयर हमारा क्योंकि एक फ्लड ईयर है, ये विच इज़ हम जिसमें we have a lot of constraints, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता. बट द नेक्स्ट बेस्ट सिचुएशन इज़ कि हम सिनेरियो के हम इम्पोर्ट करें कॉटन को. गोइंग फॉरवर्ड जो चीज़ें देखने वाली हैं वो उसमें अहम चीज़ ये कि जब ऐसा होता है कभी तो उसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स शॉर्ट हो जाते हैं जो कि आगे वाली क्रॉप के लिए हर्टफुल हो सकते हैं. तो हमें देखना ये है कि जो सीड है, फ्लड की बात बोल रहे हैं आप? जी फ्लड के बाद एग्जैक्टली. तो नेक्स्ट ईयर जो है गोइंग फॉरवर्ड हमें ये देखना है कि हमारी जो क्रॉप के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सीड है या फर्टिलाइजर्स हैं या और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो चीज़ें जो है वो किसी वजह से जो है वो फ्रीली अवेलेबल हों टू द फार्मर, ताकि ये चीज़ें जो है वो रिवाइव कर चलें जी. ये तो गवर्नमेंट देख ही रही है और उन्हें पता ही है, और वो दे आर एक्सपीरियंस्ड कि उन्हें किस वो बोलते हैं ना किस सिचुएशन से पाकिस्तान अभी जो है वो गुजर रहा है, तो वो तो पता ही होगा, और इसके लिए यकीनन कोई ना कोई इक़दाम किए जा रहे होंगे. तलहा प्लीज़ आप इस पर कमेंट कीजिए कि आने वाले दिनों में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सपोज़ इन्होंने कहा कि अभी टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज़ें मुश्किलात क्रिएट कर सकती हैं और आने वाले दिनों में ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. सो आप समझते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो बिजनेसेस हैं उनका जॉनरा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, उनमें ये स्पाइसेस ऐड होने चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि देयर इज अ सेइंग, वो कहा जाता है कि द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज. सो जिस टर्बुलेंट टाइम से हम इस वक्त गुजर रहे हैं ख़ास तौर पर, तो ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक लेवल के जो लोग हैं शायद वहाँ पर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन वो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको ट्रिकल डाउन किस तरह से किया जाएगा, जो गांव देहात में, जो हमारे दूर दराज इलाकों में और फ्लड से जो अफेक्टेड लोग हैं, क्योंकि वो तो इस वक्त मेंटल ट्रॉमा में बहुत सारे लोग,
دے آر لائک وہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو امید چاہیے, وہ امید کے لیے ان کو ان تک یہ بات پہنچانا, بجائے اس کے کہ ہم یہ پولیٹیکل جس طرح سے ایک انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل وارز اور اس طرح کے جو ہم نے سینیریوز بلڈ کیے ہیں, تو ان لوگوں کو تیار کرنا, کیونکہ انفارچونیٹلی بہت بڑا ایک کرائسس ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, کیونکہ ابھی جو ونٹر کی کراپس ہیں وہ تو ڈیمیج ہو چکی ہیں, اور پاکستان میں بہت زیادہ ہم جو دوسرے کنٹریز ہیں وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں, ڈیمیج ہو چکی ہے, گیس کے گیس کا ایشوز مسئلہ آ رہے ہے, ہیں, بہت سارے پاور ایشوز ہیں, فورن ایکسچینج کے ریزروز آپ دیکھیں وہ مطلب ایک الارمنگ اسٹیج کے اوپر ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بزنسز کو, اچھا جو اسمال بزنسز ہیں وہ تو بہت زیادہ, کیونکہ جو سینیریو ہے اس سے بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں کہ وہ بیٹھیں اور اکانومی کے اوپر خاص طور کے اوپر وہ بات کریں, دیکھیں, اور بزنسز کو کانفیڈنس ملے جو بڑے بزنسز ہیں, تاکہ اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ وہ صرف بڑے بزنس گروپس میں نہیں ہے, وہ ایس ایم ایز, چھوٹے کاروباری حضرات اور عام جو شاپ کیپرز ہیں وہاں تک ان چیزوں کی جو ہے نا وہ ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ فیل کیا جا رہا ہے. تو اس کو لوگوں کی جب بائنگ پاور ہی نہیں ہوگی تو پھر کیسے بزنسز چلیں گے؟ جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, پاور آؤٹیجز جو ہیں وہ نارمل ہیں, کیونکہ ہماری بہت زیادہ جو الیکٹریسٹی کی جو آپ کے لیے پروڈکشن ہے وہ ہم فیول کے تھرو کرتے ہیں, ایچ ایف او کے تھرو, فرنس آئل کے تھرو. اب اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ, کیونکہ ہمارے یہاں جو مارکیٹس ہیں وہ شام میں زیادہ تر لوگ نکلتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو بزنسز جو ہیں وہ ہرٹ ہو رہے ہیں, ان کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں. تو یہ یعنی جو نارمل بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑے اس وقت کرائسس کے اندر اور بڑے پریشان ہیں, تو ان کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہے. ڈفرینٹ جو ہمارے چیمبرز ہیں, ڈفرینٹ جو ہمارے ٹریڈیشنل بزنس کی آرگنائزیشنز ہیں, ٹریڈ یونینز ہیں, ان لوگوں کو ساتھ میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو آ کر اس کرٹیکل ٹائم کے اوپر بیٹھنا ہوگا. اور یہ ٹاپ جو ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن کو خاص طور پر اس وقت بڑی احتیاط کے ساتھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو یہ بڑا کرٹیکل وقت ہے, اور اللہ ہمارے ملک کے لیے آسانی فرمائے. رائٹ. جنید صاحب, گیس کی بات کی ہے, گیس کے ایشوز آ رہے ہیں. ہماری ایل این جی کی جو کارگوز ہیں وہ پر منتھ 9 کارگوز جو ہے وہ امپورٹ کیے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سردیوں میں پھر مزید اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی, پھر اٹ از ویری کاسٹلی, ویری ایکسپینسو, تو کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ بالکل, ایبسلیوٹلی رائٹ. 20,000 سلنڈرز کی ہماری کیپیسٹی ہے فار ایل این جی ٹو مینیج اٹ ایٹ ون ٹائم. اچھا, اب گوئنگ وین ہم بات کرتے ہیں گیس کی, جو انڈینیجس گیس ہے ہمارے پاس, جسے ہم کہتے ہیں ناول ہم یوز کرتے ہیں اپنے پاس, دیٹ ایز جس طرح ہر سردیوں میں ہوتا ہے کہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ اس کی سپلائی کم ہوتی ہے اور ڈیمانڈ تھوڑی بڑھ جاتی ہے بیکاز آف ہیٹنگ اینڈ ادر ریزنز جو ہے. اچھا, اس سال بھی سچویشن کی مختلف نہیں ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو ہمیں کچھ نمبرز دیے گئے ہیں یا جو ڈسکس ہو رہے ہیں, کہ اراؤنڈ اگر ہم ایس ایس ڈی سی کی بات کریں, مطلب سدرن گیس کی بات کریں, تو 300+ MMCFD جو ہے وہ شارٹ رہے گا پیک منتھس کے اندر, وچ ول بی ڈسمبر اینڈ جنوری. مطلب ڈسمبر اینڈ جنوری وڈ بی دا منتھس جو کہ زیادہ افیکٹڈ ہوں گے, جس میں زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے. اچھا, اب جس میں سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی. جی بالکل, کیونکہ زیادہ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے تو اس کی ہوتی ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ there is a we have to understand that there is a shortage, there is a supply demand gap. ٹھیک ہے, ناؤ ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں پرابلمس کی, تو we should also talk about solutions. اس کا سولوشن کیا ہے ہمارے پاس, ہم اس سرکل سے نکلیں کیسے؟ اگر فار ایگزامپل اس سولوشنز کا ذکر کیا تو میں ایک چیز آپ کو پہلے بتاتے چلوں. طلحہ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے یہاں مارکیٹس جو ہیں وہ لیٹ کھلتی ہیں, تو ہم ڈفرینٹ پروگرامس کرتے رہتے ہیں, تو انالیٹیکل ویوز ہمارے پاس موجود ہیں. کہ پہلے ہم کرتے تھے, جب آپ کو یاد ہوگا 2013-14 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو وہ ہمیشہ اپنی جو آر ہے وہ 1 آور پیچھے کروا لیتے ہیں, یعنی 8 بجے کے بجائے وہ 7 بجے ٹائمنگ کروا دیتے, اور پھر بڑا سکون سے جو ہے وہ کام ہو جاتا تھا. ذرا اسکولس بھی جلدی ہوتے تھے, مارکیٹس بھی جلدی کھلتے تھے, جلدی بند ہو جاتے تھے, دن کی روشنی میں سارے کام ہو جاتے تھے. تھوڑا سا ہمیں اسمارٹنیس, تھوڑا سا یہ ویو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا ہم انتہائی بولتے ہیں نا کہ مشکل سے جو ہے وہ یہ چیزیں سولوشنز نکال لیں یا پیسے خرچ کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی انوویٹو سوچ لے لیں, اسمارٹلی ذرا سوچ لیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کہی, اٹ کمز انڈر سول ڈسپلن. اٹس بیسکلی اے ڈفرنٹ ٹاپک, جو کہ ڈیفینیٹلی اٹ کوڈ ایڈ آن ٹو ہمارے پرابلمس کو آسان کر سکتا ہے. یورپ میں ہوتا ہے اس طرح ڈے لائٹ سیونگ ٹائم جسے ہم کہتے ہیں, وچ از کالڈ ڈے لائٹ سیونگ ٹائم. دنیا میں ہوتا ہے یہ, اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی انرجی کو سیو کر سکیں. اب جہاں تک ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک مووز کی, جیسے اسٹریٹجک مووز کیا ہے, جس سے ہم بڑا کوئی خاطر خواہ ہم کر سکیں, ڈفرینس کر سکیں. تو بینگ اے شارٹیج, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن سیکٹرز کو ہمیں ایسے ہیں جن کو ہمیں کسی صورت ڈسٹرب نہیں کرنا.
یعنی جو کہ ہمارے لیے گروتھ کو ٹریگر کرتے ہیں, جو ہمارے لیے ایکسپورٹ کو ٹریگر کرتے ہیں, جو ہماری ملک کے لیے آپ کہہ لیں ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, اور جہاں پہ ایک ڈالر قیمتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ, تو ہم نے ان سیکٹرز کو کس طرح لے کے چلنا ہے. جیسے کہ اسپورٹ انڈسٹری ہے ہماری, تو وچ از آئی وڈ سے رائٹ ناؤ انٹرنیشنل ڈیمانڈ, لو ڈیمانڈ کی وجہ سے اسٹرگل کر رہی ہے, تو ہمیں اس کو کس طرح لے کے چلیں کہ اس دفعہ اس کو وہ پرابلم نہ ہو کہ وہ گیس کی شارٹیج میں جائے یا گیس ایشوز فیس کرنے پڑیں. نمبر 2 راشننگ. نمبر 3 کہ ہم ایل پی جی سے کس حد تک وائبلی کمپیئر کر سکتے ہیں, سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, اینڈ آلسو فرام جو ہمارے فیلڈس, جو ہماری نئی فیلڈز ایکسپلور ہو رہی ہیں, ایڈ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, ابھی بھی کچھ نئی فیلڈز ایکسپلور ہو رہی ہیں, تو دس از سم تھنگ اے پروسیس وچ ول کیری آن. It takes time نا, اب یہ تو فوری طور پہ نہیں ہو جاتا, ڈسکوری ہوئی تو فوراً آپ کو مل گئی. No, of course not. Strategic moves جو ہے وہ definitely they need planning. اب ہمارے پاس جو 2013 کا پلان ہے وہ آلریڈی جو امینڈمنٹس ہوئے تھے گیس پیٹرولیم ڈویژن نے کی تھے. کل ایک میٹنگ بھی تھی منسٹر آف پیٹرولیم ڈویژن نے, انہوں نے اس کو ہیڈ کیا تھا, اور اسی ایشو پہ میٹنگ تھی کہ ہاؤ ٹو ہیلپ آؤٹ دا انڈسٹری. تو اٹ واز ویری انکریجنگ فار دا انڈسٹری کہ وہ اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں, اس دفعہ لے رہی ہے گورنمنٹ, اینڈ آئی ایم شیور کچھ اس میں ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں, اٹ ول بی پازیٹیو. سیریسلی لینا پڑے گا, ٹائم بہت کم ہے. دوسرا یہ کہ جو ایک حالات تھے, جو کہ جس طریقے سے اکانومک سچویشن تھی, اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی دیکھ بھال کے ڈیسیجنس کی ضرورت ہے. آپ کو کوئی بھی ایسا سلینگ نہیں آپ کر سکتے, آپ کو صرف ایک جو ہے وہ ایک پراپر ڈیسیجنس ریکوائرڈ ہے. جی بالکل, جو آپ کے ریونیو جنریٹنگ فیکٹرز ہیں, یعنی جو جیسے کہ دیکھیں ایکسپورٹ انڈسٹری, اس کے ساتھ الائڈ انڈسٹری جو اس کی سپلائی چین ہے, یہ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو ریونیو دیتی ہے, بیسکلی جو آپ کو ڈالرز بھی دے رہی ہے, امپلائمنٹ کریٹ کر رہی ہے, اکنامکلی ٹیکسز جنریٹ کر رہی ہے. تو یہ ایسی انڈسٹری جو کہ آپ کو بیسکلی آلویز ہیلپ آؤٹ ہی کرتی ہے ان سچویشن لائک دس. تو دیکھ کے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ یہ کہ جو بھی ڈیسیجن ہے وہ بینیفٹ آف دی اکانومی ہو. رائٹ. طلحہ, نیو بزنسز ریکوائرڈ ہے نا, ابھی جو حالات چل رہے ہیں, آئی ایم ایف سے بھی بات کر لی, وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہم نے فلیکسیبلٹی لینے کی کوشش کی ہے, فلڈ بھی آ گیا ہے, تو یہ چیلنج الگ آ گیا, اس سے الگ نمٹنے کی کوشش کی گئی, اس سے الگ جو ہے وہ ایک چیپٹر اوپن ہو گیا, اس کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکل کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں, ہمیں ریونیو جنریٹ کرنا ہے, جو کہ جنید صاحب نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے پاس فارن ایکسچینج جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس ایک ڈالر قیمتی ہے, جو انہوں نے کہا, کیسے بزنسز کیے جائیں, اور کچھ نیو بزنسز آئیڈیاز جو کہ ینگسٹرز کو چاہیے اس کو اڈاپٹ کریں اور یہ اس کلچر کو پروموٹ کریں. اچھا, انفیکٹ ابھی آج ہی جو ہے ہم امیزون کی ایک ٹریننگ ہم نے آرگنائز کروائی تھی اپنے انسٹیٹیوٹ میں, تو وہاں سے بھی امیزون سیلنگ دراز پلیٹ فارم پر, یہ جو مارکیٹ پلیسز ہیں ان کے اوپر سیلنگ, بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے شاید اس میں ای کامرس, تو اس کے لیے شاید ہمیں بہت لاکھوں روپے چاہیے, لیکن انفیکٹ جن لوگوں کے پاس اسکل سیٹ ہے, رائٹ اسکل سیٹ کی بات ہو رہی ہے, تو وہ ہمارے نوجوان میں ایک تو یہ کہ صبر بھی نہیں ہے, ان کو سنہرے خواب بھی ہیں, ان میں ایک بے چینی سی ہے کہ فوراً راتوں رات ہم امیر ہوں. جوان ہے نا, ان کو پھر ایک آپ کو رائٹلی انہیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ ٹریک ہے. انفیکٹ ابھی انفارچونیٹ سچویشن تھوڑی سی کریٹ ہوئی ابھی دراز کے جو سی ای او ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک بات کی کہ پاکستان کے اندر جو مارکیٹ ڈائنامکس ہیں وہ کچھ بہتر نہیں ہے ای کامرس کے حوالے سے, لیکن پاکستان کے, ان کا کہنے کا مقصد پاکستان کی اکانومی اور اس حوالے سے نہیں تھا, لیکن ہمارے یہاں جو ایک میل پریکٹسز ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ایتھیکل اور مورل ویلیوز. پہلی بات جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, کیونکہ گلوبلی اگر آپ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں تھنک آؤٹ آف دی باکس بٹ ایکٹ ود ان دا باکس. تو تھنک گلوبلی بٹ ایکٹ لوکلی. آپ نے یہ دیکھنا ہے, اگر آپ ایکٹ اس میں تھوڑا سا الٹ کر دیں, اگر آپ ایکٹ لوکلی کریں گے ای کامرس مارکیٹ میں, آپ جرمنی, یو ایس, کینیڈا اور وہاں کی مارکیٹس کے ساتھ کام کریں, نیبرنگ جو ہمارے کنٹریز ہیں ان کا بیہیویئر بہت پروفیشنل ہے, تو ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ جو انٹیریئر ہمارے جو ہیں وہاں کے جو نوجوان ہیں اور ٹرینرز کو بھی, اور جو اس طرح کی باڈیز ہیں, بہت اچھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, بہت ڈالرز جو جس کی ہمیں جو ضرورت ہے, نیڈ ہے, وہ ہمارے نوجوان کیونکہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایک تو ای کامرس ہے, دوسری بات اس میں جو ڈیجیٹل لینڈسکیپ کی ہم بات کریں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو, یعنی اس کے اندر جو بڑی مارکیٹنگ سوشل مارکیٹنگ پلیٹ فارمز ہیں, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے. اب فیس بک جنریٹر, فیس بک کے تھرو لوگ ارننگ کر رہے ہیں, یوٹیوب کے تھرو مونیٹائزیشن ہے, لیکن وہ راتوں رات کام نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ نے کوئی پروڈکٹ چوز کرنا ہے. ایک اور چیز میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, ہم اگر بات کرتے ہیں نوجوانوں سے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو ہم باہر سیل کریں گے. وائی
وائی ڈو وی لائک کیوں ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی کریں، لیکن اگر باہر کے پروڈکٹس ہے، فار ایگزامپل یو ایس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر ہمارا یہ گلاس ہمارے یہاں پر بنا ہوا ہے یا کوئی لوکل بنی ہوئی چیز نہیں چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے جرمنی سے کوئی پروڈکٹ ملے، تو آپ جرمن پروڈکٹ کو آپ سیل کر دیں یو ایس کے بندے کو. آپ کیوں انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان؟ یہ بھی اچھی بات ہے، پروموٹ کریں، لیکن اگر آپ کو ڈالر کرنے اور ڈالر اس کے ساتھ ساتھ ڈالر آنا آپ نے تھوڑا سا مارکیٹنگ سپورٹ بھی کرنی ہے، امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ لوکل مارکیٹ کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی. تھرڈ، اس میں ڈیجیٹل کے ساتھ ساتھ ای کامرس ڈیجیٹل. تھرڈ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان اس وقت جو ہیں وہ لوگوز بنانا، ویب سائٹ بنانا، سافٹ ویئر سولوشنس پرووائڈ کرنا، ویب سولوشنس پرووائڈ کرنا، اس کی آفٹر سیل سروس، آفٹر سیل سپورٹ بھی امپورٹنٹ ہے. یعنی ون ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ٹرانزیکشنل تھنگ کہ آپ نے چیز بنا کر دی اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، کہ اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ نے لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈ کرنی ہے، اور وہی کسٹمر، وہی کلائنٹ. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہمارے بہت سارے ساری چیزیں آئی ٹی کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم کے اندر پلیٹ فارمز میں. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا کانٹینٹ رائٹنگ یا کیپشن لکھنا وہ بھی امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر آپ خود نہیں کر سکتے، ہمارے نوجوان ان کو سیکھنا چاہیے. ڈیجیٹل اسکلز کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ ہے، اس کی پرائس ٹیگ کس طرح سے کرنا ہے، اس کو آپ نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے، تو آپ اس کو کیا لکھیں گے، کیپشن آئٹمس کیا ہوں گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ اگر آپ کہیں گے مسئلے آئیں گے، چیزیں آئیں گی، کوارڈینیشن میں مسئلہ ہے، کمیونیکیشن میں، وہ سوئچ کر جائیں گے. جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. چھوٹی سی پروڈکٹ لینی ہے تو وہ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی سکسیس سٹوریز ہیں الحمدللہ. ہمارے انکیوبیشن سینٹر میں، ہمارے ڈفرینٹ اداروں میں نوجوان اس طرح کے ہیں جو جینوئنلی یہ کام کر رہے ہیں. اور ہم گورنمنٹ کو بھی اس میں داد دیتے ہیں. کوشش ان کی بھی اچھی، جو ہماری آئی ٹی منسٹری اس وقت، جو ہمارے آئی ٹی منسٹر ہیں، بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ ویک آئی تھنک دبئی کے اندر ایک بہت اچھا ایک جیٹیکس کے نام سے کانفرنس ہوئی. اس میں ہمارے بہت سارے یہاں سے کمپنیز جو ہیں، لوکل کمپنیز، ہمارے کراچی، لاہور، اسلام آباد اور ڈفرینٹ سٹیز کی وہاں پر گئے. انہوں نے پریزنٹ بھی کیا اور ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی لے کے آئے. اس سے جو ہماری اکانومی کو بھی سپورٹ مل رہی ہے، امپلائمنٹ کو بھی سپورٹ مل رہی ہے. آئی ٹی سیکٹر آئی تھنک ایک وہ سیکٹر ہے جس میں ہمیں کوئی پیسے بھی نہیں لگانے، اور بلکہ اس سے ریمیٹنسز ہمارے پاس آئیں گے اور ڈالر کی فارم میں آئیں گے. ویل ڈیٹیل کافی جو ہے وہ طلحہ نے بتایا ہے. جنید صاحب، اسی طریقے سے کوئی ایسا گیم چینجر، کوئی ایسا سیکٹر آپ سمجھتے ہیں جو ابھی ریکوائرمنٹ ہے ان ٹائمز میں، کیونکہ یہ ٹائم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائمز ہے. آئی ٹی سیکٹر اٹ سیلف کافی ابھی کچھ نہ کچھ کر کے ملٹیپلائی کر رہا ہے اپنی جو ایک سیلز ہے یا اپنی جو ہے وہ ایک گروتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل تھوڑا ڈپریس دکھائی دے رہا ہے، اور رائس جس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی جا رہی تھی وہ بھی تھوڑا سا ابھی ڈیمیج ہو گئی ہیں کراپس، کون سا سیکٹر ہے آگے؟ دیکھیں، تھوڑا سا آئی ٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں مختصر، کہ جو دنیا کی جو آئی ٹی مارکیٹ ہے دیٹ از $5 ٹریلین. بہت بڑی مارکیٹ ہے. ان کمپیریزن ٹو ٹیکسٹائل از اونلی $1 ٹریلین. سو وی کین امیجن کہ اس کا دا والیوم آف آئی ٹی ورلڈ آئی ٹی مارکیٹ از $5 ٹریلین اینڈ گروئنگ فاسٹر. مینس کہ ہمارا اس میں شیئر ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ گرو کر رہا ہے اور بڑی اسپیڈ سے گرو کر رہا ہے. بٹ وی ہیو اے لاٹ آف گراؤنڈ ٹو کور. تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ دیٹ از ون سیکٹر جس کے اوپر ہم جتنا توجہ دیں وہ کم ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کے آج میں نے پڑھا تھا کہ جو بڑی نامور ایک فرم ہے آئی ٹی کی، جو ہے لسٹڈ فرم ہے PSX میں، اور اس کا جو لاسٹ اس کوارٹر کا پروفٹ ہے وہ لاسٹ ایئر کے پروفٹ کے برابر تھا پورے سال کے جو ہے. تو دیٹ مینس اٹس اے ویری گڈ تھنگ، اٹس اے ویری گڈ کہ پروگریس ہو رہی ہیں چیزیں، اور ہم آئی ٹی بزنس لوگ دیکھیں گے، انکریج بھی ہوں گے. دوسری بات آپ نے کہا ٹیکسٹائل کے بارے میں، دیکھیں ٹیکسٹائل اٹ سیلف جو ہے نا، وہ اگر آپ دیکھیں تو اٹ از ہولڈز اے بگ پوٹینشیل. یعنی اٹ از اونلی دا رائٹ انوائرمنٹ وچ از ٹو بی پرووائڈیڈ. ادروائز جو ہمارے نمبرز ہیں اس کے اندر آپ کہہ لیجیے گروتھ کے جو ہیں، وہ ابھی بھی اس میں بہت دیر از ٹو مچ روم فار گروتھ. نو ڈاؤٹ کہ ہم اور ایونیوز پہ، ایسپیکٹس پہ بھی کام کریں، نان ٹریڈیشنل آئٹمس پہ بھی کام کریں، اور جو بھی ہیں ایکسپورٹیبل آئٹمس. بٹ اٹ سیلف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیکسٹائل کے اندر بھی بہت گروتھ پوٹینشیل باقی ہے. پچھلے 2 سال میں، 1.5 سال میں، اور اس سے پہلے بھی اور آگے بھی بہت لوگ تیار ہیں کرنے کے لیے. ہیوج انویسٹمنٹ آلریڈی بین ڈن، اور لوگ تیار ہیں کرنے کے لیے ٹیکسٹائل کے اندر. دے اونلی نیڈ دا کنسسٹنسی آف پالیسی اینڈ اے لیول پلینگ فیلڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون میری خالی گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ذرا کنسسٹنسی دے دیں تو دا نمبرز آف گروتھ ول بی فینومینل. اینڈ آئی تھنک سو اگر ہم اگلے 4-5 سال کنسسٹنسی دے دیتے ہیں اس کو جو ہے، اس سیکٹر کو جو ہے، پالیسی کو، اس سیکٹر کو فرینڈلی پالیسیز دے دیتے ہیں جو کہ مینیجیبل ہوں، تو $40-50 بلین از ناٹ اے بگ ڈیل.
अच्छा जुनैद साहब, पॉलिसी रेट कितना इंपॉर्टेंस रखता है इन तमाम सिनेरियो के अंदर, क्योंकि अभी 15% दिखाई दे रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी एक्सपेंशंस की तरफ भी गए हुए थे ना, तो अब जबकि जो पॉलिसी रेट है वो काफ़ी इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 15% पे है। ऑल्दो ये चांसेस हैं कि ये बैकफुट होगा, लेकिन कब होगा थोड़ा सा इट टेक्स टाइम, तो क्या दिखाई दे रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एड्स टू योर कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है। देखिए पॉलिसी रेट का उतार चढ़ाव रहता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी अगर आ जाए और कंसिस्टेंटली ऊपर रहे तो ये फिर एक मुश्किल काम हो जाता है इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए। एक तो नुकसान ये होता है कि जो नया बिजनेस उसमें नहीं आते, लोग फिर इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करते हैं बिकॉज ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं उनकी बन रही होती जो है, प्लस एग्जिस्टिंग बिजनेस भी स्ट्रगल करने लगता है। तो डेफिनेटली आई थिंक सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाया गया था। इन्फ्लेशन जैसे जैसे कंट्रोल होगी एज पर दी पॉलिसी मेकर्स, तो ये इसको नीचे लेके ज़रूर आई एम श्योर कि ये बड़ा ड्यू है ये, और अब आना शुरू हो जाना चाहिए बिकॉज इन्फ्लेशन भी आई फील के ये डॉलर कंट्रोल होगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने पहले ही बोला था कि ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी, डॉलर भी नीचे आएगा और ये पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। आप देखें ना, जब डेफिनेटली हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपस में कोरिलेट करते हैं। देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये, मैं अभी IMF ने अपनी एक कमेंट्स दिए हैं कि हमारा जो टैक्स टारगेट है जो इस साल का वो 7.5 ट्रिलियन रुपीज़ है फॉर दिस ईयर, जो चल रहा है कलेक्शन टारगेट जो है। कलेक्शन फिर अभी मजीद उन्होंने थोड़ा सा बोला भी है कि ज़्यादा करें। अब वो इसका रीज़न क्या है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो कैलकुलेट होता है इन्फ्लेशन और GDP साइज को देखते हुए। जब ये टैक्स कलेक्शन टारगेट रखा गया 7.4 ट्रिलियन रुपीज़, तो उस वक्त हमारा GDP साइज था 78 ट्रिलियन रुपीज़ और इन्फ्लेशन थी 11% के ऊपर। ठीक है। अब गोइंग फॉरवर्ड जब हम यहाँ खड़े हैं तो देखिए IMF इज अ रेगुलेटर, वो चेक एंड बैलेंस रखता है कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनका तो काम ही है। तो अब उन्होंने ये देखा कि जी इन्फ्लेशन इज 25% एंड जो GDP साइज इज ग्रोन टू $84 बिलियन। तो उन्होंने कहा जी नाउ एज पर द न्यू कैलकुलेशन आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो गिर गया है, तो नाउ 600 बिलियन रुपीस के न्यू टैक्स। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हमें थोड़ा देखभाल के फैसले करने लेकिन हमारे पास थोड़ा सा ये भी तो रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास फ्लड भी आया था, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी तो देखना पड़ेगा। अभी सागदार साहब की मीटिंग हुई है और उन्होंने बड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है इस मामले में, और उन्होंने ये भी कहा कि चले हम रीस्केड्यूल नहीं करेंगे जो हमारे रिटर्न करने हैं हमें डेट, सो फिर क्या आउटकम होगा इसका? मैं ये आपको अर्ज करूँ कि इवन जो है आपका जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कुछ इस किस्म की डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी इस किस्म की लास्ट कुछ चंद महीनों में आई है इस किस्म की सजेशंस, ये कह लीजिए कि उनके कमेंट्स कि खास तौर पे जो डेवलपिंग नेशंस हैं और जहाँ पे ये कैटास्ट्रॉफीज आई हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली नोट ऑफ कॉशन लिया जाए, वहाँ पे डिफरेंट तरह से इसको चीज़ों को देखा जाए। फिर आप समझते हैं कि ये भी थोड़ा सा देखा जाएगा, इस पे भी नजरसानी होगी? मैं समझता हूँ चले राइट या तला रुपी डॉलर पैरिटी को कैसे देख रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के आने के बाद तो रुपी जो है वो डाउनसाइड डॉलर डाउनसाइड जाते हुए दिखाई दिया और रुपी काफ़ी वाजे तौर पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, अब 218 एंड देयर अबाउट दिखाई दे रहा है। सो जब रुपी इतना स्ट्रांग होता रहेगा, और ये भी कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ये 200 के अंडर आ जाएगा, सो कहाँ तक आप देख रहे हैं सिचुएशन? आई थिंक ये जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है और उनके आने से काफ़ी इम्पैक्ट और जो हमें नज़र आ रहा है और वो उनका जो एक्सपीरियंस है जो वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है 25 ईयर्स 30 ईयर्स का जो उनका IMF के साथ पाकिस्तान की मार्केट को तरीके से उन्होंने रीड किया हुआ है। तो वो जिस तरह से उन्होंने बात की भी है कि अराउंड 200 इसका एक्चुअल जो है होना चाहिए इसको, तो होपफुली वो और भी नीचे आएगा। और उसका जैसे सभी हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, डॉलर के नीचे आने से होपफुली कि जो हमारा जो एक इस तरह से प्रेशर है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर और जो इन्फ्लेशन का जो एक फिगर ऊपर गया हुआ है और हमारा पॉलिसी रेट जो ऊपर गया हुआ है, थर्ड मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हुए हैं, ये तीसरा मंथ है, तो इट मींस कि होपफुली हमारा जो ये पॉलिसी रेट जैसे ही वो डाउन होता है, इन्फ्लेशन अल्हम्दुलिल्लाह अब देखने में आ रहा है कि बस वही बात जैसे हमने स्टार्ट में भी की थी, थोड़ा सा पॉलिटिकल अगर हम रिलीफ दिया जाए, कुछ चीज़ें की जाएँ, तो जिस तरह से एफर्ट हो रही हैं, सऊदी अरब गए में डिफरेंट IMF के साथ, इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, उनकी तरफ से भी होपफुली, और ये हमारी फ्लड को देखते हुए जो हमारी सिचुएशन है बहुत अच्छे तरीके से बात की जा रही है। जो हमारी करंट गवर्नमेंट है हमारे केस को बड़ी स्ट्रांगली वो प्रेजेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी देखा यस, और यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर आए और उनका सारा विजिट हुआ और सारी चीज़ें इसके साथ साथ, तो वर्ल्ड को रियलाइजेशन है बस हमने अपने घर को ठीक करना है और आपस में एक वो जैसा कोहेजन और एक तरह से जो एक यूनिटी का मैसेज देना है। तो होपफुली ये डॉलर रेट भी नीचे आएगा और हमारे
روپیز کی جو ورتھ ہے وہ بڑھے گی انشاءاللہ. اچھا روپی کی ورتھ بڑھ جائے گی, 200 کے انڈر بھی آ جائے گا. ایکسپورٹرز کافی ابھی اتنا ہیپی نہیں ہوں گے جتنا امپورٹرز ہیپی ہوں گے, کیونکہ ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے تو بینیفٹ ہوتا ہی ہے. لیکن چونکہ زیادہ تر ایکسپورٹس جو ہے وہ ہماری امپورٹ بیسڈ ہی ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایک چنک کریٹ کر لیتی ہے. سو مائی پوائنٹ از کہ انڈسٹریلائزیشن کہاں دیکھ رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کتنی آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ان دس سینیریو؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کیونکہ اگر لوکلی ہم دیکھیں جو پرائس ہے یعنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, تو اگر وہ ڈالر ریٹ بڑھا ہوا ہے اور فیول کی پرائسز بڑھی ہوئی ہیں تو وہ یہ بیلنس کرنا ہوگا. لیکن ہمارے حق میں یہ ہے کہ یہ جو پالیسی ریٹ ہے اور جو ڈالر کا ریٹ ہے یہ کم ہو, تو اس سے پھر یہ تاکہ مارکیٹ میں پیسہ آئے اور جو بزنسز ہیں ان کے لیے بھی ایکسپورٹ والا ایک اینڈ ہے لیکن کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دوسرا اینڈ ہے. اب یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکسپورٹ سے جو ریونیو آ رہا ہے وہ تو ایک چیز ہے, لیکن اگر پروڈکٹ ہی مہنگا بن کر جا رہا ہے تو پھر وہ بنے گا ہی مہنگا, تو بکے گا کب؟ اور ہم نے تو کمپیٹ کرنا ہے مارکیٹ میں. یہ چیلنجنگ ہے, بٹ ہم نے رائٹ فٹ کسی طریقے سے ڈھونڈنا ہے, اور اس وقت وہی سمجھ آ رہا ہے کہ 200 کے اراؤنڈ اگر وہ آ جائے تو. اچھا چلو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ایسی, لیکن ہمیں تھوڑا سا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو بھی اپنا مینیج کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس جو سرجیکل مارکیٹس ہیں وہ ابھی بھی آلدو اٹس ویری فائن, یہاں پر سرجیکل گڈس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی, لیدر گڈس کی ڈیمانڈ, لیکن ابھی بھی ہمیں مارکیٹنگ اس کی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. ابھی بھی جو ہمارے جو ٹریڈیشنل جو بزنسز ہیں ان کی ویب سائٹس اگر آپ جا کر دیکھیں, انفارچونیٹلی میجورٹی کی جو ہمارے ایس ایم ایز ہیں تو وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں, وہ پریزنٹیبل نہیں ہیں اور اپڈیٹڈ نہیں ہوتی ہیں. وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپڈیٹ کریں اسے. اب وہ ٹریڈیشنل بزنسز کو یہ ڈیجیٹل اسپیکٹ کی جو ٹریننگ ہے یہ کروانا, ان کو بتانا, اس کی ریئلائزیشن کروانا, چیزوں کو ڈیلیگیٹ کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس طرف بھی آئی تھنک ان کو توجہ کی ضرورت ہے. جو لارج بزنسز ہیں وہ تو کریں, لیکن جو ہمارا بہت بڑا چنک ایس ایم ایز کا اور ایم ایس ایم ایز کا ہے تو وہاں پر ان کو ریئلائز کروانا. جو مارکیٹنگ ہے, ڈفرنٹ ٹریڈ شوز ہیں, ٹریڈ آرگنائزیشن ہیں, جیسے بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کی ایونیوز کو دیکھا جائے اور وہاں جا کے پریزنٹ کیا جائے, اور پریزنٹ ان کو یہ بتایا جائے جو ان کی نیڈ ہے. ہم نے ان کی نیڈ کے حساب سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, جو گلوبل مارکیٹس ہیں, جو ہمارے ٹارگٹ مارکیٹس ہیں, تو یہ امپورٹنٹ ہے. لاسٹ چنک ہے, جنید صاحب کیا کہیں گے اکانومک ریوائول کے بارے میں, اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ بھی جو ہے وہ ان کامنٹ رکھیے گا. جی بالکل, جہاں تک اکنامک ریوائول کے حوالے سے ہے, پالیسیز کنسسٹنسی از نیڈیڈ, اینڈ ڈالر کی جو ہماری ایک آپ کہہ لیں اسٹیبلٹی ہے, دیٹ ول بی اے گڈ میسج ٹو the business community as a solution. ان انڈسٹریز کو فوکس کیا جائے جو جاب کریٹنگ ہے, ڈالر کریٹنگ ہے, ان کی چین کو, جو ان کی سپلائی چین ہے, پلس امپورٹ جو انڈسٹری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہماری امپورٹ کے سبسٹیٹیوٹ کر رہی ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس پہ ورک کریں, اور کہ ان انڈسٹریز کو چلنے میں دقت نہ ہو, تاکہ ہم اپنی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی امپورٹ آٹومیٹکلی کم کر سکیں. نمبر 2, آپ نے ذکر کیا ریگارڈنگ پی ایم صاحب کے حوالے سے, تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا آپ کو, انتہائی اہم ٹائمنگ, انتہائی اہم وزٹ, اور جو اس میں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ایز اینڈ وین اگر وہ مٹیریلائز ہو جاتی ہیں اور ہم سعودی گورنمنٹ کا بھی اس میں سے پارٹ لے سکتے ہیں, جو وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو ہمارے لیے بھی اٹس اے ون ون سچویشن. ویل تھینک یو سو مچ جنید صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. تعالیٰ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ کے حوالے سے, جو کہ سعودی عرب میں ہے, اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ یہ ایک امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ اگر گوادر میں $12 بلین کی ریفائنری کے حوالے سے انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے, جو کہ کافی حد تک ان پائپ لائن ہے, تو چیزیں جو ہے آئل کی نیڈ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کافی حد تک فلفل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.